آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت کاملہ درازی زندگی عطا فرمائے، اپنے خزانوں سے مولا اتنا رزق عطا فرمائے کہ آئندہ سال اس عزاداری، اس ماتمداری، اس مجلس کا انعقاد اس سے کہیں بڑے پیمانے پر ہو سکے۔ دور دور سے تشریف لائے ہوئے تمام ماتمداروں کو مولا اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو بے اولاد ہیں اس ذکر کا واسطہ اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے، جنہیں اولاد دی ہے رب العزت انہیں اولاد کی خوشیاں دکھائے، اولاد پر والدین کا سایہ مولا صحت کے ساتھ سلامت رکھے، ہماری خواتین کو اللہ سیرت معصومہ عالمین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بچیاں گھروں میں کماری بیٹھی ہیں اللہ ان کے مقدر کے ستاروں کو روشن فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کلی عطا فرمائے، جو طالب علم ہیں مولا انہیں کامیابیاں عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ روزگار عطا فرمائے، جو مقروض ہیں مولا اپنے خزانوں سے ان کا قرضہ ادا فرمائے، جو حج و زیارات کے متمنی ہیں اللہ پر انوار روزوں کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، جو زیارات پر گئے ہوئے مسافر ہیں اللہ خیریت سے وطن واپس پہنچائے، جنت البقیع کی تعمیر جلد ہو جائے، پوری دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے غمگسار، ماتمدار، حبدار آباد ہیں اللہ سب کی عزت و آبرو، ناموس، جان و مال کی حفاظت فرمائے، سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور جلد ہو جائے، اللہ ہمیں ان کے نوکروں میں ان کے غلاموں میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک خاص دعا ہے، ایک خاتون ہے لندن میں، رات کو وہ بیمار تھی، مجھے حکم دیا گیا ہے دعا کرے کہ اللہ انہیں صحت کاملہ درازی زندگی عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ حاضرین محترم، 28 سفر ہے اور میں بانیان مجلس کی اجازت سے، سادات کی اجازت سے، آپ تمام دوستوں کی اجازت سے آج کی پوری مجلس سبت اکبر امام حسن کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پورے سال میں یکم محرم سے لے کر پھر یکم محرم تک ذکر ہوتا ہے حسین ابن علی کا، ذرا توجہ، پورے سال ذکر حسین ابن علی کا ہے، اور یقیناً اگر حسین کا ذکر نہ ہوتا تو دنیا غیرت کے معنی ہی نہ سمجھ سکتی۔ یہ پورے سال جو ذکر ہے حسین کا، انشاءاللہ اس میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن امام حسن پر بات کرنے کے لیے صرف یہ ایک دن میسر آتا ہے، جس میں ہم اپنے نوجوان دوستوں کو، اپنے بچوں کو امام حسن سے متعلق معلومات فراہم کر دیتے ہیں۔ تو آپ حضرات متفق ہیں کہ یہ گفتگو جو ہے وہ سرکار امام حسن علیہ سبت اکبر ہے امام حسن مصطفیٰ۔ پیغمبر کے دوست کو ہمیشہ اس طرح دیکھا گیا کہ اگر ایک کاندھے پر حسین بیٹھا ہے تو دوسرے کاندھے پر حسن بیٹھا ہے۔ گلشن زہرا میں کھلنے والے پہلے گلاب کا نام ہے امام حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر،
इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अब्तर रसूल को बे औलादी का ताना दिया गया, इनके बेटे मर गए, ये बे औलाद हैं। जिसने कयामत तक रसूल की पेशानी से बेनस्ल होने का दाग धो दिया उसे हसन कहते हैं। 28 सफर 50 हिजरी इमाम हसन की शहादत का दिन है। दोस्तों के जहन में है, इसलिए आज की गुफ्तगू सिर्फ इमाम हसन पर होगी। वो तारीख के भयानक मोड़ आपके सामने पढ़ूंगा, ऐसे सफात आपके सामने पढ़ूंगा जिसे बड़ी बड़ी हुकूमतों ने छुपा दिया है नौजवान नस्लों के सामने। गुफ्तगू मुमकिन है थोड़ी मुश्किल हो जाए, लेकिन फहम के लिए, फिक्र के लिए, सोचने के लिए बहुत सा मवाद है। मैं जानता हूँ कि बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात तशरीफ फरमा है। एक एक लफ्ज़ को गौर से समात फरमाइए। पता नहीं आज अल्लाह ने किसके मुकद्दर में हिदायत को लिख दिया है। देखिए, ये सरकार इमाम हसन मुश्तबा हैं कि छोटे से हैं 11 हिजरी, 3 हिजरी 15 रमजान ज़हूर है और 11 हिजरी में पैगंबर की आंखें बंद हुई हैं। इस पहले स्टेप को याद रखें। तकरीर जहां खत्म होगी तो मैं इन्हीं जुमलों से काम लूंगा, ज़हन में रखिएगा। तकरीर यहीं पर खत्म हो जाए। 11 हिजरी में सकीफे में बाद रसूल बादशाहत कायम हो गई और सकीफे का बादशाह मिंबर रसूल पर बैठ गया। छोटे से हैं इमाम हसन, बराए रास्त मिंबर के पास आए, भरी हुई मस्जिद है, और आकर उसे देखा, उस बादशाह को जिसे इलेक्शन के जरिए रसूल के मिंबर पर बिठाया था, और उसे देखकर कहा, अंदला मिंबरा अभी, मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतर। शादब कमाल देखें उसका कि एक बच्चा है खड़े होकर मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतर। हैरत की बात यह है, हैरत की बात यह है कि इधर इमाम हसन ने कहा कि मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतर, और वो बादशाह नीचे उतर आया। कमाल ये देखे, रोब देखे, जलाल नीचे उतर आया। फिर तारीख ने इतना नहीं, नीचे उतर के दोनों हाथों से इमाम हसन के कदमों को पकड़ा और पैरों पे हाथ रख के कहने लगा, सच है शहजादे, मिंबर तो वाकई आपके बाबा का है। अब आप पढ़े या ना पढ़े इसमें हमारी तो खता नहीं है। जो उनके अपने स्टेटमेंट है जरा उनको तो गौर कीजिए। तो जो सच है, इस सच को तस्लीम कर लेने का नाम शीयत है। सूरत और सीरत में जिसे सबसे ज्यादा नबी से मुशाबे देखा गया वो है इमाम हसन। यानी सर से लेकर पैर तक इमाम हसन, मामूली बात नहीं। यानी जो हुसैन का भी इमाम है, हसन मुश्तबा, यानी जिसने पैगंबर को नहीं देखा वो हसन को देखे। वही गुफ्तार, वही रफ्तार, वही अंदाज, ये बचपने का आलम है और ये तरबियत है मेरी कौम के नौजवानों के लिए। देखिए हसन बचपने में क्या, छोटे से हैं, 7 साल का सिन है कि मस्जिद से घर में दाखिल हुए। तो माँ ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे? कहा मस्जिद में। क्या हो रहा था? कहा मादर गिरामी, मिंबर पर नाना जान खुतबा पढ़ रहे थे। तुमने सुना बेटा? जी माँ। जरा मुझे भी तो सुनाओ, मेरे पापा क्या पढ़ रहे थे? दुलार से माँ ने बच्चे को अपने जानों पर बिठा दिया और इमाम हसन ने बिस्मिल्लाह कहकर खुतबे को शुरू किया। और खुद बीबी फरमाती है, मेरी 1000 जाने कुर्बान, मखदूमा फरमाती है कि वही फसाहत
جو رسول کی فصاحت ہے، وہی بلاغت جو رسول کی بلاغت، وہی تیور ہے، وہی تمکنت ہے، وہی خطبے میں اتار چڑھاؤ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ خطبہ حسن پڑھ رہے ہیں یا رسول پڑھ رہے ہیں۔ ہزار بلائیں لی ماں نے، ہزار صدقے دیے ماں نے، ماں صدقے ہو جائے، ماں قربان ہو جائے۔ اے بیٹا، تم نے اس طرح خطبہ پڑھا کہ میں نے دیکھا کہ لوہے محفوظ پر جو خطبہ لکھا ہے اس میں اور تمہارے پڑھنے میں ایک زیر زبر کا بھی فرق ہے۔ اے میری جان، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بابا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں حضور گفتگو مشکل ضرور ہے، ڈگر سے ہٹی ہوئی ہے، چونکہ ہماری ڈگر بن گئی ہے، ہمارا چلن بن گیا ہے بدقسمتی سے کہ ایک جملہ خیبر کا ہو، ایک خندق کا ہو، ایک احد کا ہو، پیسز پڑھے جائیں، ٹوٹے پڑھے جائیں، 4 نعرے ادھر سے ہوں، 6 نعرے ادھر سے ہوں، 2 نعرے ادھر سے ہوں۔ واہ 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 واہ، اس سے واہ واہ ضرور ہو جاتی ہے، کام نہیں ہوتا، تبلیغ نہیں ہوتی۔ لہذا اس طرح ایک ایسی تقریر جس میں بہت زیادہ واہ واہ ہوتی ہے، شاہ صاحب بہت آسان ہے، ہر اس شخص کے لیے آسان ہے جسے بولنا آتا ہے، لیکن ایسی گفتگو جہاں تاریخ کے انتہائی بھیانک موڑ اور پریشان کن بحثیں پڑھی جائیں وہ یقیناً مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ مشکل آپ کی سماعتوں کی عمدگی سے اور امام زمانہ کی امداد سے حل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بس میری اتنی درخواست ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت دل جمعی سے سن رہے ہیں، بس ذرا سا اس طرح کا موڈ ظاہر کر دیں کہ مجھے ایسا احساس ہو جائے کہ کوئی میرا محترم سامنے بیزار نہیں بیٹھا ہوا ہے، تب میں وہ سفر کر سکوں گا۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں تاکہ میں وہ سفر کر سکوں اور وہ تاریخ کے حالات، کہاں بھیجوں گا ان بچوں کو جا کر امام حسن پڑھ کر آؤ، کون سے کالج میں ان نوجوانوں کو بھیجوں، کس یونیورسٹی میں بھیجوں گا کہ جاؤ امام حسن پڑھ کے آؤ، گھروں میں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اب وہ کہاں رہ گئے پرانے ٹائم، کس کے پاس ہے؟ تو قیامت تک جہاں سے علم کی شمع روشن ہوتی رہیں گی وہ صرف ذکر حسین ہے، یہیں پر ان بچوں کو بتانا ہے۔ حضور توجہات ہے، حضور غور فرما، بیزار تو نہیں موضوع سے بیزار تو نہیں ہے حضور، بہت خوش ہے جناب سیدہ کہ اس طرح میرے بیٹے نے خطبہ پڑھا کہ جیسے میرے بابا پڑھا۔ شام ہوئی، مولا کائنات اس مسئلہ میں تشریف لائے، جس مخدومہ کی عزت کے لیے نبیوں کا نبی کھڑا ہو جاتا تھا وہ بی بی علی کے احترام میں کھڑی ہو گئے۔ اے بنت رسول میرا سلام ہو، مومنین کے امیر رسول کی بیٹی کا بھی آپ کا سلام ہو، رسول کی عزتوں والی بیٹی، آج چہرہ پر نور پر ایک عجب طرح کی رونق دیکھ رہا ہوں، سبب کیا ہے؟ ابو الحسن آپ کے بیٹے مسجد سے آئے، میں نے پوچھا کیا ہو رہا تھا، کہا نانا خطبہ دے رہے تھے، میں نے کہا ماں قربان ہو جائے ذرا مجھے بھی تو سناؤ، بس کیا بیان کروں، حسن نے اس طرح خطبہ پڑھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میرے بابا پڑھ رہے ہیں یا آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے، تو اس طرح خطبہ پڑھا، تربیت ہے بچوں کے لیے، نوجوان دوست، بیٹا پریشان تو نہیں، چہرہ تک بے شک داد نہ دے، مجھے پتا ہے آپ کتنے شوق سے سن، اور تھوڑا منہ ٹھیک کر کے بیٹھ جائے، بہت اتنی سی بات ہے، توجہ ہے متوجہ ہے میرے محترم صاحب؟ سننے دوست سننے بڑی دور دور سے آتے ہیں، ان کی مہربانی، یعنی 200 کلومیٹر کا سفر کر کے آ جاتے ہیں، تو شکریہ تو ادا کرنا جی، خود بتاتے ہیں ابھی پیغام حضور علی کہاں سے ملے گا شاہ صاحب، یہ آپ کے گھرانے کے ذکر سے لوگوں کو علم پتا چلے، سنی ہو یا شیعہ کوئی بھی ہو، زمانے کو کیسے پتا چلے گا اسلام کیا ہے، کس طرح پتا چلے گا؟ آج میں اپنی آنکھوں سے رستے میں سید ممبر پر بیٹھا غازی کا علم
आंखों से मेरे साथियों से पूछो, देख कर आए गाड़ियां सजी है, शादियां हो रही हैं, और जिनकी शादियां हो रही है कसम उठवा लीजिए मुझसे, वो ईसाई नहीं है, मुसलमान है। तो इसका मतलब मुसलमान को तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है जो है या नहीं है, गौर कर रहे। तो ये बताना है आज के आज दिन क्या है, ये मुझे क्या वाकया हुआ है, अरे ये रिकॉर्ड के जरिए दुनिया को पता चलेगा। तो इतना अंधेरा हो गया कि मुसलमान जानता ही नहीं कुछ, रसूल की फैमिली से मुतालिक पता ही नहीं है, इतना अंधेर है, इसलिए बयान कर रहा। अच्छा, हसन ने इस तरह खुतबा पढ़ा कि जैसे हमारे रसूल कहाँ हो, ऐसे यदा, हमें भी तो सुनाओ जरा बेटे का खुतबा। ऐसा आपके सामने पढ़ेंगे नहीं, तरबियत इसका इंतजाम कर लेते हैं। वो क्या, हम हसन से पहले घर आ जाएंगे और पसे पर्दा छुप रहेंगे। जब हसन आए तो तुम खुतबा सुन लेना, पर्दे के पीछे से हम सुन लेंगे, ये बेहतर है। लीजिए, दूसरे दिन हसन से पहले तशरीफ ले आए मौलाए कायनात और पसे पर्दा बैठ गए। तरबियत देखिए जरा, दर्श है, सुनिए, यहीं से मिलेगा ये दर्स। सुनिए, हसन तशरीफ, माँ ने मोहब्बतों से अपने जानों पर बिठाया, माँ कुर्बान हो जाए, कहाँ गए थे, मस्जिद में। क्या हो रहा था, इज्जतों वाला मेरा नाना खुतबा पढ़ रहा था। ए बेटा, तुमने सुना थी मादर गिरामी, पसे पर्दा मौला छुपकर खुतबा, तो माँ सत्य हो जाए, जरा मुझे भी सुनाओ। तो बिस्मिल्लाह करके इमाम हसन ने खुतबा शुरू किया। इधर खुतबा शुरू किया कि उधर जबान में लुकनत आ गई। तो तड़प के माँ ने कहा कि माँ सत्य हो जाए बेटा, ये जबान में लुकनत कैसे रुके क्यों? तो माँ को देख के कहा, मादर गिरामी, लगता है बाबा छुप कर मेरा खुतबा सुन। तरबियत है इसमें, तरबियत क्या है? तरबियत ये है कि आपने माँ बाप के सामने किस तरह पेश आना है। आज अगर बच्चा मैट्रिक कर ले मुश्किलों से, तो बाप के सामने अकड़ कर, बाप एक सवाल तो वो 100 जवाब, आंखों में आंखें डाल के खबरदार। बाप के सामने अकड़ कर खड़े होना खानदान बनु उमैया का तरीका है, बनी हाशिम का चलन है। तरबियत ये है औलाद को जितना पढ़ा लिखा हो, माँ बाप के सामने सर झुका कर खड़ा हो, इस खानदान के चलन सिखाया। इमाम हसन, एतराज ये है कि सुलह की है, सुलह माविया से सुलह है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रसाला, ईमान में इक्तदा, नारे दुश्मन पर लाना नहीं करता, उस पर भी लाना। ये सुलह जो है तारीख में बड़ी कंट्रोवर्शियल है कि ये सुलह इमाम हसन ने की, और ये सुलह है माविया के साथ। माविया जो अबू सुफियान का बेटा है, अबू सुफियान जो हरब का बेटा है, हरब जो उमैया का बेटा है, और वो खानदान जो हमेशा से दुश्मनी रसूल की पहचान बना हुआ है कि रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन खानदान बनु उमैया का। ये बहस है, सुलह। इमाम हसन ने सुलह नहीं करनी चाहिए थी। इमाम हुसैन ने जंग की है, तो जंग क्यों की है, जंग क्यों की है, जंग क्यों की है? हुसैन को जंग नहीं करनी चाहिए थी। हसन ने सुलह की है, तो सुलह क्यों की है, सुलह क्यों की है? हुसैन पर एतराज है ना, तो टीवी पर आ रहा है ना एतराज। बंदर जैसी शक्लों वाले यजीद के वकील टेलीविजन पर बिल्कुल मंकी जैसी शक्ल, तवज्जो है या नहीं है? तो कहा नहीं कहा कि यजीद उलिल अम्र है, हुसैन ने उलिल अम्र के खिलाफ जंग नहीं करनी चाहिए थी हुसैन को। तो किताबों के नाम देता हूँ, हुजूर रिकॉर्ड हो जाएंगे, सुन्नी भाई बैठे हुए हैं।
دو کتابوں کے نام ہے اہل سنت والجماعت کی عظیم کتابیں ہیں. ایک حافظ جلال الدین سیوطی کتاب تاریخ الخلفاء، دوسری کتاب کا نام ہے تاریخ الکامل. بڑی مقبول، بڑی معتبر، بڑی وزنی کتاب ہے. دونوں اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے. جا کر دیکھیے، اس میں لکھا ہے یزید نے کہا کہ نہ محمد پر کوئی فرشتہ آیا نہ نبوت. یہ دولت حاصل کرنے کے لیے محمد نے ڈھونگ رچایا تھا. تاریخ الکامل اہل سنت والجماعت کی کتاب، نام ریکارڈ کروا دیا. نبوت کو ڈھونگ کا ہے، اولی الامر ہے. بھائی توجہ نہیں فرمائی. جو یزید نبوت کو کہہ رہا ہے ڈھونگ، وہ ہے اولی الامر. پھر یزید نے کہا بیٹے کے لیے ماں جائز ہے، بھائی کے لیے بہن جائز ہے، بھتیجے پر پھوپھی حلال ہے، بھانجے پر خالہ جائز ہے. تاریخ الکامل، تاریخ الخلفاء صرف کہا ہی نہیں، کر کے بھی دکھایا. ارے جس کے ہاتھ سے نہ ماں بچی نہ بیٹی بچی وہ اولی الامر ہے. توجہ رکھیے حضور، ذرا کوئی عقل سے کام لیجئے. خدا ان کے منہ کالے کرے. اگر یہ حسین کا ماتم نہ ہو تو نہ بہن کی عزت بچے نہ بیٹی کی آپ کو محفوظ رہے. تو حسین نے جنگ کی تو ہائے جنگ کیوں کی، ہائے جنگ کیوں کی، ہائے جنگ کیوں کی، آج تک مسئلہ ہے. حسن نے صلح کی 40 ہجری میں، تو صلح کیوں کی، صلح کیوں کی، صلح کیوں کی. قرآن میں اللہ کتے کے متعلق گفتگو کر رہا ہے. یہ کتا، اسے مارو تب بھی بھونکتا ہے، نہ مارو تب بھی بھونکتا ہے. حسن نے صلح کیوں کی تو ہائے صلح کیوں کی. حسین نے جنگ کی تو جنگ کیوں کی. مارو تب بھی بھونکتا ہے، نہ مارو تب بھی بھونکتا ہے. توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے. دیکھیں آج کی حد تک کم سے کم ایک تھیسس تو آپ کی جیب میں جائے گا امام حسن سے متعلق. پھر آپ گھر میں جا کر اپنی فیملی میں بیٹھ کر یہ ڈسکس کیجئے. چونکہ جو گھروں میں تذکرے کیے جائیں وہ یہی معصوم امام ہے. ماں بہنوں میں جن کے ذکر کیے جائیں تاکہ کریکٹر جو ہے ڈیولپ ہو سکے اور اچھائیاں جو ہے وہ پھیل سکے. دیکھیے امام حسن نے جو صلح کی ہے وہ صلح کن رازوں میں ہوئی اور کن حالات میں، وہ بیان نہیں کیا جاتا. بس اعتراض ہے سننے والے کو معلوم کیا کہ صلح کیا ہے. بس اعتراض ہے وہ سن لیا کہ صلح کی تھی کیوں کی، کیوں مجھے کیا لوگوں نے پتہ ہے. آج ہم بتاتے ہیں مولا کائنات نے اپنی زندگی میں 3 جنگیں لڑی. جمل، صفین، نہروان. صفین معاویہ کے ساتھ ایک بہت عظیم جنگ ہے. اسی کے دوران مولا کائنات کو معاویہ کے بھیجے ہوئے کرائے کے قاتل ابن ملجم ملعون کے ذریعے شہید کروا دیا گیا. مولا کائنات کے بعد زمام حکومت امام حسن مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آ گئی. معاویہ کو جب یہ پتا چلا کہ اب تمام مسلمانوں کے ظاہری حکمران امام حسن ہے تو اس نے امام حسن کے خلاف سازشیں کی. اور وہ سازش یہ کی کہ لفظ کو غور سے سنیے گا، اور میں اب 1429 ہجری سے آپ کو 40 ہجری کی طرف لے کر چل رہا ہوں تاکہ آپ وہاں کے حالات ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ یہ کیا بعد شہادت امیر المومنین. اس نے کیا کیا کہ جتنے سردار تھے کوفے میں قبیلوں ان سب کو خط لکھے علیحدہ علیحدہ. خط کا مضمون یہ تھا کہ 1 لاکھ درہم نقد تمہیں بھجوا رہا ہوں، علاقے کی جاگیریں بھی دوں گا، تم حسن کو چھوڑ کر میرا ساتھ دو. تم نے بیعت کی ہے حسن کو چھوڑ کر میرا ساتھ دو، میں تمہیں جاگیریں دوں گا، تمہاری پسند کے علاقے کی گورنری دوں گا، اور اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر کے تمہیں اپنا داماد بناؤں گا. یعنی خاندان بنی ہاشم کے خلاف سازشیں کر کے کامیاب ہونے کے لیے بیٹیاں دینا ان کی پرانی عادت رہی ہے. اور خط اس طرح لکھا گیا، دیکھیے اب
اب مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کی بالغ کی سماج کیا ہے، یہ بھی ذرا معلوم ہو جائے کہ کتنا آپ دلچسپی رکھ رہے ہیں تاریخ۔ میرے لفظ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں یہاں پڑھ رہا ہوں، آپ وہاں جا کر اپنے امام کے حالات دیکھیے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں۔ میں اور ایک کا خط دوسرے سے چھپا رہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہو جائے گی 500 آدمیوں کو کہ وہ بیٹی دے گا، تو وہ بیٹی کس کو دے گا؟ دیکھیں اس نے اپنی بیٹیاں کیسے چھپا کے بانٹی ہیں، تجھے دوں گا تجھے دوں گا تجھے، اب وہ ہر ایک نے دوسرے سے خط چھپایا ہوا۔ اب یہاں پر تاریخ نے لکھا کہ امام حسن نے بعد امیر المومنین جب بیعت لی تو ان شرائط پر بیعت لی کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے حکومت کی، لیکن سارے مسلمان قدموں میں آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا، کوفے کی بات بتا رہا ہوں، بعد دفن امیر المومنین آپ نے فرمایا کہ ان شرائط پر بیعت لے رہا ہوں تم سے کہ تمہیں میری ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ کرنا ہوگی، جس سے میری جنگ اس سے تمہاری جنگ، جس سے میری صلح اس سے تمہاری صلح۔ سب نے بیعت کر، تو جب امام کی بیعت کی ہے تو یہ توڑی نہیں جا سکتی۔ وہ کیا لکھ رہا ہے کہ تم حسن سے بیعت توڑ دو۔ اب یہ سارے کے سارے جن کو وہ لیٹر آیا تھا ان کے دل معاویہ کے ساتھ ہو گئے، جاگیریں بھی ملیں گی، اس کی لڑکی بھی ملے گی، گورنری بھی ملے گی۔ سنیے اہم بات سنیے، سنی شیعہ دوست بیٹھے ہیں، ویسے بڑی ٹپیکل ہے لیکن بہت توجہ سے آپ سن رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ جن لوگوں نے امام حسن سے غداری کی یہ سب کے سب شیعہ تھے، کوفے والے، یہ سب کے سب، اور توجہ سے سن لیجئے اس بات کو۔ اب چونکہ کوئی کتاب تو سامنے ہوتی نہیں، کہنے والا کہہ دیتا ہے، اب بچوں کو کیا پتا یہ کیا حالات ہے، انہیں صرف سمجھا رہا ہوں کہ یہ جتنے امام حسن سے غداری کر گئے اور پھر یہی وہ غدار تھے جو امام حسین سے بے وفائی کر گئے، یہ سارے شیعہ ہی تو تھے۔ تو یہی ایک جملہ آ جاتا کہ جب شیعوں نے ہی مارا اور شیعہ ہی ہوئے، چونکہ وہی شیعہ چلے آ رہے ہیں۔ لیجئے میں ایک لفظ کہتا ہوں، ان سارے کوفی غداروں کا مذہب آپ جان جائیں گے، میں ایک پیمانہ دیتا ہوں پھر فیصلہ ہو جائے گا، سینہ تان کر فیصلہ کر لیجئے۔ لیجئے سنیے، شیعہ اسے کہتے ہیں، برسنے میں بر سن لیجئے، شیعہ بچہ ہو کہ بوڑھا، عورت ہو کہ مرد، شیعہ اس کو پاکستان میں رہے یا یورپ میں رہے، شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو بعد رسول علی ابن ابی طالب کو بلا فصل نہیں رہ گئے ہیں، ممبروں پر یہ بحثیں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہماری کامیابی اس بات سے ہے کہ کتنی واہ واہ ہوئی ہے تو ہماری تقریر کامیاب ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے گزرنا ہوگا شاید، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے بچے کیا چیزیں لے کے جا رہے ہیں، شیعہ سنی کو مجلس کے ذریعے کیا پیغام مل رہا ہے۔ توجہ ہے، آج سن لیجئے کہ جنہوں نے امام حسن یا امام حسین سے غداری کی اس کے لیے واضح طور پر کہتے تھے کہ وہ شیعہ تھے، لیجئے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ واضح طور پر سنیے، شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو بعد رسول علی کو بلا فصل یعنی کسی فاصلے کے بغیر علی کو رسول کا جانشین خلیفہ مانا، اور ہم اس بات کو چھپاتے نہیں، حالات جیسے بھی ہو ہم ہر مسجد میں روزانہ اذان میں اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں چھپائی ہے۔ سنیے، ہم علی کو بعد رسول بلا فصل مانے، کوئی فاصلہ مانتے ہی نہیں، یہ اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ توجہ رکھیے گا، ان کا مذہب پتہ چل رہا ہے۔ اب وہ جنہوں نے امام حسن سے غداری کی کوفے والوں نے، اگر وہ علی کو بلا فصل مانتے تھے پھر تو ہے شیعہ، اور اگر علی کو چوتھے نمبر پر مانتے تھے، مذہب کا فیصلہ آپ کریں، پھر ان کے مذہب کا فیصلہ تو خدا کی قسم ایک نہیں ملے گا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، ممبر پر ریکارڈ ہو رہی ہے بات، ایک نہیں ملے گا کہ جو بلا فصل مانتا ہوں۔
دل میں معاویہ سمایا ہوا ہے۔ حسن کے ساتھ ساتھ جنگ صفین کا وہ مرحلہ جو اب امام حسن کے ہاتھ حصے میں آیا، لو جنگ کی تیار۔ اب وہ جنگ جو امیر المومنین کا بقیہ حصہ تھا، جہاں معاویہ کی لومڑی مزاج چالیں بنو امیہ، اب امام حسن نے تیاری کی، چلو جنگ کرنا ہے۔ اب معاویہ نے کیا کیا کہ رشوت بھیجی۔ دیکھیے اب رشوت کہاں سے چل رہی ہے، یہ جتنے کام آج آپ کو پریشان کرتے ہیں اس میں رشوت بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ یہ حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دے۔ ان کا بچہ ایم اے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے حضور، میرٹ پر ہے، اس کو ملنی چاہیے سیٹ، لیکن دوسرا گیا اس نے رشوت دی، چاہے کچھ پڑھا ہے یا جعلی ڈگری ہے وہ لگ گیا، تو حقدار کا حق کس نے مارا؟ رشوت میں۔ تو حقدار یہ رشوت کے ذریعے کہیں بھی حقدار کا حق مارا جائے گا، گناہ اسی لامتی کے سر جائے گا جس نے رشوت ایجاد کی ہے۔ لگے تو نہیں ہے، گفتگو آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی۔ اس نے رشوت دے کر لوگوں کو خریدنا شروع کیا۔ اب دیکھیے امام حسن بھی دے سکتے تھے اور اس سے زیادہ دے سکتے تھے، کیوں؟ اس کی حکومت فقط شام میں تھی، امام حسن کی حکومت افغانستان تک، ٹھیک ہے نا، سندھ تک، سوڈان، لبنان، ایران۔ تو اگر وہ 10,000 درہم دے رہا تھا، میرا آقا 20,000 درہم دے سکتا، لیکن یہ ہے امام، اگر رشوت دیتے تو امام نہ رہتے۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب، غور فرما رہے؟ اچھا اس نے کیا کیا؟ بہت توجہ سے سنیے، بڑا اہم مرحلہ ہے، صلح کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کیا کیا کہ اب ایک لشکر جو ہے امام حسن نے اگلی صفوں کی طرف بھیجا آگے، اور ایک وہ لشکر ہے جس پر آپ خود ہیں اور یہ ابھی مدائن میں ہے۔ کچھ جاسوس اندر گئے، سردار پہلے خریدے جا چکے ہیں، لشکر میں انہوں نے یہ کہا کہ تم لڑنے کے لیے معاویہ کی طرف چل پڑے، جبکہ پیچھے امام حسن نے تو معاویہ کی بیعت کر دی اور صلح کر دی اور ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ سردار تو پہلے بھی کے ہوئے تھے، سمجھ رہے میری بات؟ وہ تو بک چکے تھے، ایسا بات نہیں۔ کچھ جاسوس امام حسن کے لشکر میں بھیجے، ادھر والوں نے کہا کہ انہوں نے بیعت کر لی ہے، ان لشکر جن بہانہ میں کہ وہ جو آگے لشکر گیا ہے اس نے جا کر معاویہ سے لڑنے کے بجائے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پالیسی سمجھ میں آ گئی کیا لومڑی کسی چال چلی ہے؟ اتنے میں اس لشکر کے سردار ادھر آ گئے اور انہوں نے آ کر دندناتے ہوئے شور ہو گیا، بیعت کر لی، امام حسن نے بیعت کر لی، اور دندناتے ہوئے امام حسن کے خیمے میں چلے گئے۔ آپ مسلح عبادت پر بیٹھے ہوئے تھے، تو پہلا کام یہ کیا کہ خنجر جو ہے سیدھے امام حسن کے زانوں پر مارا۔ آپ نے بیعت کر لی ہے، بیعت کر لی ہے، وہ جو بکے ہوئے تھے، آپ نے پلٹ کر کہا کہ نہ میرے باپ نے کسی کی بیعت کی ہے، نہ حسن کسی کی بیعت کر سکتا۔ انہوں نے ایک نہ سنی، اور خنجر جو تھا وہ امام حسن کے زانوں پر، وہ اندر تک خنجر تک آیا، اور خنجر کی جو علی تھی وہ اندر ٹوٹ گئی، اتنا ہنگامہ ہو گیا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ مسلح جو تھا وہ سارا خون سے رنگین ہو گیا۔ جناب عباس نے اس قاتل کو پکڑا اور زور سے اٹھا کر پٹکا کہ پتھر سے اس کا سر لگا، اور بڑی وہ واصل جہنم ہوا، اور 17 بھائی امام حسن کے امام حسن پر گر گئے۔ ابھی 17 بھائی سب سے بڑے ہیں نا، اور ان کو اٹھا کر اور سیدھے لگا کر بچا کر نکل گئے۔ یعنی دیکھیں کیسی قتل کی سازش کی ہے کہ جو آپ کا لشکر ہے وہی آپ کو قتل کر رہا ہے۔ اب میں پہلے ان کا مذہب بتا چکا ہوں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ اٹھایا، اور ایک آدمی ہے جس کا نام ہے سعد بن مسعود، اس کے گھر میں امام حسن، چونکہ اب حالات اتنے خطرناک ہیں کہ یہی پتہ نہیں ہے
کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، یعنی کون خریدا گیا معاویہ کا اور کون ہے ایسے خطرناک حالات تھے، یعنی اتنے بھیانک حالات کے بیان ہی نہیں ہو سکتے کسی پر۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، اسی طرح متوجہ رہیں کہ لفظ سلپ نہ ہو ورنہ واقعہ آپ کے ذہن سے نکل جائے۔ اٹھا کر لے آئے سعد بن مسعود ثقفی کے گھر، یہاں یہ سعد بن مسعود کون ہے؟ ایک شخصیت ہے تاریخ میں جس کا نام ہے مختار ثقفی۔ انہوں نے قاتلان حسین کو واصل جہنم کیا تھا، میرے سلام پہنچے جناب مختار تک۔ تو سعد بن مسعود مختار ثقفی کے سگے چچا ہیں، یعنی یہ پورا خاندان ہی آل محمد کا غلام ہے۔ ان کے گھر لیا ہے علاج کرا، اب کیسے علاج کرایا جائے تو مختار نے کہا کہ میں اس کا انتظام کروں۔ مختار گئے تو ایک جراح تھا طبیب عیسائی نصرانی، اس کے پاس پہنچے جناب مختار اور اس سے جا کر کہا کہ ہم تمہیں کام کے لیے لینے آئے ہیں، عیسائی تھا وہ طبیب، فرزند رسول کے زخم لگا ہے اور تم اس کا علاج۔ جناب مختار ابھی پورا واقعہ بیان ہی نہ کر پائے تھے، وہ سنیے گا کہ اس طبیب عیسائی نے جلدی سامان جراحت سمیٹا بند کیا، اپنے طب کا سامان سمیٹا بند کیا اور کاندھے پر رکھا اور سیدھا دوڑنے لگا، آگے آگے دوڑنے لگا، پیچھے پیچھے جناب مختار متوجہ رہے، پیچھے پیچھے جناب مختار حیران ہو کر کہ یہ عیسائی جو ہے گھر کا ایڈریس ہی نہیں پوچھ رہا ہے، پتہ ہی نہیں پوچھ رہا ہے اور اس نے پوری بات ہی نہیں پوچھی اور دوڑتا جا رہا ہے۔ خیر وہ عیسائی پہنچ گیا، مختار بھی پہنچ گیا، اس نے جا کر زخم پر علاج کیا اور وہ جو انی خنجر کی اندر رہ گئی تھی اس کو نکال دیا، مرہم لگائی، دوا لگائی۔ امام حسن بہت زخمی حالت میں تھے، خون جاری تھا اور پٹی وغیرہ کی تھی۔ امام حسن مصطفیٰ نے 2 تھیلیاں نکالی، ایک درہم کی شاخہ اور ایک دینار کی، اور اس عیسائی طبیب کو دے کر کہا کہ میں پردیش میں ہوں، اگر وطن میں ہوتا تو اس سے زیادہ دیتا، اگر میں وطن میں ہوتا تو میں اس سے زیادہ دیتا، میں پردیش میں ہوں۔ جب یہ کہا تو وہ عیسائی طبیب جو تھا مسکرانے لگا، سن رہے میرے محترم، اور مسکرا کر اس نے امام حسن کے ہاتھوں کو چوما اور کہنے لگا فرزند رسول ان لوگوں سے چھپا کیوں رہے، سچی بات بتاتے کیوں نہیں؟ تو امام حسن نے مسکرا کے سر جھکا لیا۔ تو وہ طبیب کہنے لگا کہ جب عبد الرحمن بن عوف نے دوسرے زمانے خلافت میں مدائن کی طرف حملے کیے تھے تو جناب عیسیٰ کے پرسنل فائل جو تھی وہ ہمارے ہاتھوں تک پہنچی تھی، جناب مسیح علیہ السلام کے جو خاص صحیفے تھے ان کی خاص ڈائری تھی جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی، وہ ہم تک پہنچی، بڑی اہم بات ہے، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو میرے وسیع شمعون کی نسل سے اولاد آئے گی اس کو میں عیسیٰ وصیت کر رہا ہوں کہ اس مقام پر مدائن کے بیٹھ کر انتظار کرے، ایک وقت آئے گا جس وقت کی نشاندہی کر کے جا رہا ہوں، اس وقت میں وہ نبی جو ہم سب کا تاجدار ہے اور آخر میں آنے والا ہے، وہ نبی جو ہم سب کا تاجدار ہے اس نبی کا بیٹا اس وقت میں یہاں پر پہنچے گا، لہذا جو اس تک پہنچے اس پر فرض ہے کہ وہ اس کے پیر چومے اور مجھ عیسیٰ کا اسے سلام پہنچا۔ میرے پاس تو ڈاکومنٹس موجود ہیں، میں دن رات کو حساب لگاتا رہتا ہوں کہ تقویم کے اعتبار سے وہ وقت آ گیا کہ جس کی نشاندہی عیسیٰ نے کی تھی۔ میں نے حساب لگا کر حیران ہو گیا کہ میرا سچا نبی عیسیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو عیسیٰ نے جو نشاندہی کی کہ نبی آخر کا بیٹا آئے گا، وقت تو آ گیا ہے، تو محمد کا بیٹا کیوں نہیں آیا؟ ابھی اتنی بات میں سوچ ہی رہا تھا کہ مختار نے آ کر کہا فرزند رسول آیا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب، تو مختار اب آپ کی
لگا اے مختار اب آپ کی حیرانی دور ہوئی کہ آپ پیچھے پیچھے حیران ہوتے چل رہے تھے کہ میں کہاں دوڑا جا رہا ہوں. میں نے پتا تو بتایا نہیں. جہاں فرزند رسول بیٹھے تھے میں پہلے ہی وہ جگہ پڑ چکا تھا. میں پہلے ہی وہ جگہ پڑ چکا تھا. میں پہلے ہی وہ جگہ یہ کہہ کر اس نے وہ اشرفیاں رکھی اور دینا جو مولانا دیے. پھر اپنے پاس سے سامان جراحت میں سے ایک تھیلی نکالی. میں 1000 درہم تھے اور جملہ سنیے وہ 1000 درہم امام حسن کو دیے اور کہا فرزند رسول یہ میرے جد شمون اور میرے نبی عیسیٰ کی طرف سے نذرانہ ہے. اور پھر کہا کہ فرزند رسول آپ کے جد آپ کے نانا بھی ہم عیسائیوں سے نذرانہ قبول کرتے تھے, ہدیہ قبول کرتے تھے, آپ بھی قبول کیجئے. اب امام حسن گویا ہوئے اور اس سے دیکھ کر کہا توجہ تیرا نام پطرس اکبر ہے. تیرا نام پیچھے والے دوست تھک گئے مجھے لگا پطرس اکبر ہے. اس نے کہا جی ہاں میرا نام پطرس اکبر ہے. معصوم نے کہا لیکن جو کچھ جناب عیسیٰ نے لکھا تھا تو نے پورا کیوں نہیں پڑھا؟ جو کچھ عیسیٰ نے لکھا ہے وہ پورا کیوں نہیں پڑھتا؟ جناب عیسیٰ نے تحریر کے آخر میں یہ لکھا تھا نا جو شمون کی نسل سے محمد کے بیٹے کے قدم چوم لے اس پر لازم ہے کہ وہ محمد کے بیٹے کو مجھ عیسیٰ کا سلام پہنچائے پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. تھک گئے ہوں تو 2 نتیجے میں چھوڑ دیتا ہے جناب عالی. میں نے پہلے کہا تھا تقریر مشکل ہے, یہ حالات ہی مشکل ہے, یہ کہاں پڑھی جاتی ہے بات. توجہ ہے نا. اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا, بیت کی کلمہ پڑھا, اللہ کی توحید کی گواہی, پاکیزہ رسول کی نبوت, مولا کائنات کی ولایت کی بلا فصل کی گواہی. اتنے میں معاویہ نے حالات دیکھے, سارا لشکر معاویہ, کوئی نہیں. معاویہ نے بلینک پیپر امام حسن کے پاس, اب تو بس میرے پاس اب 2 نتیجے, تقریر تمام کر دو. بلینک پیپر وائٹ پیپر سائن کر کے مہر لگا کے امام حسن کی طرف بھیجو. حسن آپ کا سارا لشکر میرے ساتھ ہے, جنگ بیکار ہے, اس جنگ میں فقط آپ اور آپ کے بھائی ہیں. صلح کا بلینک پیپر سائن کر کے بھیج رہا ہوں, جو شرائط لکھیں گے قبول کروں گا, صلح کر لیجیے. امام حسن نے وہ بلینک پیپر اٹھایا, اب اپنے لشکر کی طرف آئے اور دیکھیے اب صلح کا راز کھل جائے گا کہ صلح کیوں کیے. آ کر کہنے لگے معاویہ نے صلح کے لیے مجھے پیشکش کی ہے, درخواست کی, لیکن ہم جنگ کو بہتر جانتے ہیں, اس سے ہماری کبھی کوئی صلح نہیں ہو سکتی. بابا اس سے ہمارا لڑتا رہا, ہم اس سے لڑیں گے. اور کیوں لڑیں گے؟ جملہ دیکھیں, اور وہ جو ظلم کے ذریعے حقوق مسلمانوں کے چھینے جا چکے ہیں, تلوار کے ذریعے سے واپس لیں اور مسلمانوں کو ان کے حقوق دیں. کون سا میدان ہے جو ہماری شجاعت سے واقف نہیں؟ ہم بستر پر 1000 سال کی زندگی سے میدان کی 1 لمحے کی زندگی بہتر جانتے ہیں, بہتر جانتے ہیں. میں تم سے پوچھتا ہوں, جنگ میں شہادت ہے میرے لیے, میرے بھائیوں کے لیے 17 بار, اور تم میں سے جس کے مقدر میں, اور جو وہ صلح کر رہا ہے اس میں تمہاری زندگی. اہل اسلام, اہل کوفہ, میں محمد کا بیٹا پوچھتا ہوں تمہاری رائے کیا ہے؟ ہم اٹھے, میں تمہارے آگے آگے چلوں گا تلوار لے کر, تم میرے پیچھے پیچھے. جنگ کے لیے میں جا رہا ہوں, میں آگے آگے ہوں گا اور تم میرے پیچھے. چلو جنگ کے لیے. جملہ سنیے حضور, اتنا کہنا تھا کہ سارے مسلمانوں کی آواز آئی, ہمیں زندگی چاہیے, ہمیں زندگی چاہیے, ہمیں زندگی چاہیے. لیجئے فیصلہ ہو گیا. توجہ ہے, آپ کہہ رہے حسن نے صلح کی. ارے بھائی اپنے
جنہوں نے کہا زندگی چاہیے ان سے سوال کرو، جنہوں نے کہا ہمیں زندگی چاہیے، ہمیں زندگی چاہیے۔ بلینک پیپر پر امام حسن اس نے سائن کر دیا، شرائط لکھی۔ شرط اول یہ کہ معاویہ آج کے بعد میرے عزتوں والے بابا کی شان میں گستاخی نہیں کرے۔ اس بات کو آپ سمجھ لیجیے، بس تقریر تمام ہو رہی۔ اور جہاں جہاں ہمارے شیعہ آباد ہیں معاویہ انہیں قتل نہیں کرے، اور جن شیعوں کے املاک جائیدادیں معاویہ نے ضبط کر لیے وہ واپس کرے۔ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے۔ تو وہ بات ہے میرے محترم، یہ شرائط امام حسن نے تحریر کی صلح۔ کہا گیا کہ امام حسن دب گئے تھے، دب پر صلح کی تھی۔ ذرا غور کیا کریں، باتیں کھل جائیں گی۔ دیکھیے معاویہ نے سائن کر کے بلینک پیپر، سادہ پیپر بھیجا، جو چاہے آپ لکھ دیجئے، شرائط مجھے منظور ہے۔ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے نظر ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو کنڈیشن ڈکٹیٹ کرے وہ جیتا ہوا ہوتا ہے، جو کنڈیشن ایکسپٹ کرے وہ ہارا ہوا ہوتا ہے۔ امام حسن نے کنڈیشن ڈکٹیٹ کی ہے، معاویہ نے ایکسپٹ کی ہے، تو امام حسن نے دب کر نہیں، معاویہ کو دبا کر صلح کی ہے۔ لیجئے تقریر کا آخری نتیجہ، اس کے بعد ایک عمل اور پھر آپ کے لیے دعا۔ اس نے وہ صلح کی اور آ گیا، بیٹھ گیا منبر پر۔ اب سب کے سامنے معاویہ کی تقریر ہے۔ کہنے لگا میں نے تمہارے لیے یہ حکومت اس لیے نہیں کرا کہ تمہیں کہوں نمازیں پڑھو روزے رکھو، نہیں۔ کہاں ہے معاویہ کو امیر کہنے والے؟ اگر میں ایک لفظ بھی غلط کہہ رہا ہوں تو اس بازار میں، اس گاؤں کے بازار میں میرا منہ کالا کرو۔ میں ایک لفظ غلط کہہ جاؤں، اب آگے جا رہی ہیں مسجدوں میں، عزت کو آپ پیش نماز حضرات سن رہے ہیں، جا ابھی یہیں پر بیٹھا ہوں، میں غلط کہہ رہا ہوں، معاویہ کہہ رہا ہے مجھے نمازیں چاہیے نہ روزے، میں تو فقط تم پر حکومت کرنا چاہتا ہوں۔ سنیے، اگر یہ غلط ہے تو میرا منہ کالا کر دیں، اور صحیح کہا ہے تو یہ کالک بچا کر رکھے اس کے چہرے کے لیے جس نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ میں کیا جانتا ہوں، اور رہ گئے، سنیے، اور رہ گئی یہ شرائط، وہ تو ایک ڈھونگ تھا، ایک چال، اب میں کسی کو مانوں گا نہیں، یہ شرائط میرے پیر کے نیچے ہے۔ کہیے امیر المومنین، سمجھے آپ؟ تو یہ کہہ کر لیجیے تقریر تمام ہو رہی ہے، یہ کہہ کر سنیے بھائی حضور توجہ رکھیے، تقریر تمام، یہ کہہ کر اس نے مولا کائنات کی شان میں بے ادبی کرنا شروع کی، جو پہلی شرط لکھی تھی کہ میں ابھی توڑ رہا ہوں شرط، امیر المومنین کے خلاف بکواس کرنا شروع کی۔ میں اپنے پہلے عزت والے شامل سے لے کر اپنے آخری محترم شامل آخری نتیجہ دے رہا ہوں، حضور خدا کے لیے توجہ رکھیے، ذرا متوجہ رہیے گا، تقریر تمام ہو جائے گی، یہاں پر تمام ہو جائے گی، آج کی حد تک تقریر تمام، توجہات رکھیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ سال جو ہے تقریر اس سے آگے بڑھے گی اسی سبجیکٹ میں انشاءاللہ۔ بہت توجہ رکھیے گا، تقریر کا اہم اور آخری نتیجہ، مولا کائنات کی شان میں بے ادبی کرنا شروع کی، بولتا رہا کہ یکایک امام حسین کو جلال آ گیا۔ امام حسین اٹھنا چاہتے تھے کہ امام حسن نے حسین کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا حسین ابھی میں زندہ ہوں، توجہ، یہ کہہ کر کھڑے ہوئے، بھرا ہوا مجمع ہے، بادشاہ معاویہ ہے، لشکر اس کا ہے، ہر دل اس کا خریدا ہوا، ہر بدن پر اس کا راج ہے پیسے کے ذریعے۔ ایک مرتبہ دیکھ کر امام حسن نے کہا معاویہ تو اور میرے بابا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، سن معاویہ، میں حسن ہوں، محمد کی بیٹی بطول کا بیٹا، اور تو ہندا جگر خواہ کلیجہ چبانے والی کی اولاد،
اور سن معاویہ، میرے بابا کی شان میں تو بے ادبی کر رہا ہے۔ میرا بابا وہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوا، میرا بابا وہ ہے جس کی شان میں پاکیزہ قرآن کی آیتیں آئیں، جس کی شان میں رسول کی عزتوں والی حدیثیں آئیں، میرا بابا وہ جس کے لیے آسمان سے ذوالفقار آئے، میرا بابا وہ جس کے دروازے پر ملائکہ سلام کرنے آتے ہیں، سنیے تقریر تمام، میرا بابا وہ جس کی ماں بھی معصومہ، جس کا باپ بھی معصوم، اور سن معاویہ بڑے مجمع میں بتا رہا ہوں، تو اور میرے بابا کی شان میں بدتمیزی کر رہا ہے۔ معاویہ جب تو پیدا ہوا تھا تیری ماں کے سرانے 6 آدمی لڑ رہے تھے، ایک کہتا تھا میرا ہے، بس ایک عمل ہے وہ آپ کی نظر اور امام حسن کا دسترخوان ایسا دسترخوان تھا کہ جس پر 24 گھنٹے کھانا حاضر رہتا تھا، 24 گھنٹے، اپنا بیگانہ وطن کا ہو یا باہر، جس وقت جی چاہے امام حسن کے دسترخوان پر پہنچے، غلام کھانا لگا۔ اس دسترخوان کی فیوز اور برکات قیامت تک جاری ہے۔ 2 تاریخیں، 22 جمادی الثانی، 15 رمضان، تیسری تاریخ نہیں۔ عمل یہ ہے، 22 جمادی الثانی کا راز کیا ہے؟ ان سے اردو تو پوچھ لے۔ 2 تاریخ، 22 جمادی الثانی، 15 رمضان، 14 کی شب میں بھی کر سکتے۔ ایک ہرے رنگ کا کپڑا لے کر آئے، توفیق کو تو کچھ ہرے رنگ کی پلیٹیں اور برتن بھی لے آئے، جتنی توفیق کو اتنا کھانا لے آئے۔ وہ جو ہرے رنگ کا کپڑا ہے اس کو بچھائیں اور یہ نیت کریں کہ یہ امام حسن کا دسترخوان بچھایا۔ پھر جو توفیق ہے جتنی وہ کھانا پکائیں، سادات مومن 2 4 1 جتنے ہوں وہ بلائیں اور ان کو کھانا کھلائیں۔ پھر اس دسترخوان کو ہمیشہ اپنے گھر میں آئندہ سال تک استعمال کریں۔ لو عمل لکھ لیجئے۔ جو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رزق نہیں آتا، پریشانی رہتی ہے، اس 15 رمضان سے لے کر آئندہ سال 15 رمضان تک 1000 آدمی اس کے گھر کھانا کھائیں، رزق کم نہیں ہوگا۔ ہرے رنگ کا خیال رکھیں، ہرے رنگ کا کوئی پھل مل جائے، کوئی مٹھائی مل جائے وہ ضرور رکھیں، کیونکہ امام حسن کا رنگ ہے سبز۔ وجہ کیا ہے؟ جب معراج پر میرے عزتوں والے رسول گئے تو 2 قصر دیکھے، ایک سبز ایک سرخ۔ جانتا تو سب کچھ ہے میرا آقا، لیکن اظہار غم کے لیے مجھے اور آپ کو یہ راز سمجھانے کے لیے پوچھیں جبریل یہ 2 ہرا اور سبز، ہرا اور سرخ یہ کیسے قصر ہے؟ کہا مولا آقا یہ آپ کے دونوں شہزادوں کے قصر ہے۔ کہا یہ لال کس کا ہے؟ کہا آپ کے بیٹے حسین کا۔ اور کہا یہ ہرا؟ کہا آپ کے بڑے بیٹے حسن کا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ دونوں کے علیحدہ۔ کہا حسین کا سرخ رنگ اس لیے ہے کہ یہ بیٹا دین کی حفاظت کرتا ہوا کربلا میں اپنے خون میں رنگین ہو جائے گا، اس کا چہرہ خون سے سرخ ہوگا۔ اور سنو گے ماتمداروں، آج 28 سفر ہے، جی ہاں عاشور کا دن بھی جانیے شاتا، اور یہ ہرے رنگ کا اس لیے ہے حسن کا حسن کہ حسن کو وہ زہر ملے گا کہ پورا بدن سبز ہو جائے گا۔ لو ماتمداران امام حسن، لو عزاداران امام حسن۔ معاویہ نے اشعث نامی شخص جو معاویہ کے حکم پر تیار ہوا، 1,00,000 درہم، اطراف مدینہ کی جاگیریں،
میں نے کہا تھا نا تقریر جہاں سے شروع کر رہا ہوں، کہا ممبر سے اتر وہی تقریر تمام کروں۔ اشخص نامی شخص شام میں کہا میں انتظام کرتا ہوں۔ معاویہ نے کہا مجھے حسن کو قتل کروانا، جب تک حسن رہیں گے ہم دین کی شکل بگاڑ نہیں سکیں گے۔ معاویہ نے کہا، اشخص نے کہا میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ 2 عورتیں ایک مرد کے ساتھ شام سے تحائف 1 لاکھ درہم نقد، اطراف مدینہ کی جائیداد کا وعدہ، یزید سے شادی کا وعدہ، زہر کی شیشی، حسن کو زہر دے۔ اشعث نے یہ کام اپنی بیٹی کے سپرد کیا، اس کا نام ہے جادہ بنت اشعث۔ یہ اشعث کون ہے؟ وہ 11 ہجری میں جو بادشاہ بنے ان کا سگا بہنوئی ہے، اور یہ جادہ ان کی بھانجی ہے۔ ایک لفظ کی طرف لے کر جاؤں گا، توجہ کرو۔ یہ جادہ جو ہے امام حسن کی قاتلہ، یہ اس کی سگی بھانجی ہے۔ سنی شیعہ دوست کچھ سمجھ میں نہ آئے تو یہاں مجھے کنایہ اور اشارے سے گزرنا، بعد میں مجھ سے پوچھ لینا۔ سگی بھانجی ہے۔ اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے محمد بن اشعث، ایک کا نام ہے قیس بن اشعث۔ یہ دونوں کربلا میں امام حسین کے قاتل ہیں، اور جس کا نام ہے محمد بن اشعث، سنیے، کربلا میں جو یزید کی نیزہ بردار لشکر ہے یزید کا، اس کا سالار تھا محمد بن اشعث، جو علی اکبر کو نیزہ مارا گیا ہے، وہ اسی کے لشکر میں سے حسین بن نبی نے نیزہ مارا۔ تو اجازت ہے مسائل پڑھ لوں، 2 جملوں کی اجازت ہے آگے اس پہ لگائیں۔ محمد بن اشعث، قیس بن اشعث، یہ اشعث کے بیٹی کا نام ہے جادہ بنت اشعث، جو بھانجی ہے ان کی جو 11 ہجری میں بعد رسول میں۔ یہ لفظ بھانجی کو ذہن میں رکھنا، آگے ایک جملہ آ جائے گا تاریخ پر۔ یہ اشارے ہیں جن سے آپ تاریخ کو سمجھیں اور حقیقت کو سمجھ سکیں، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ توجہ ہے، آج یہ جو اندھیر مچا ہوا ہے، ایک ہی قوم ہے جس کے ذمے لگا ہوا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کو بیٹے کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ حسن بروئے قرآن رسول کا بیٹا، بنص قرآن رسول کا بیٹا۔ مسلمان تو شادیاں کر رہے ہیں آج، یعنی مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد کے گھرانے میں کیا ہے۔ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آج سے چند سال پہلے جو کارٹون بنائے تھے اس کے سال منایا جا رہا ہے، ان پر لعنتیں کی جا رہی ہیں، بینر لگے ہوئے ہیں، ہم ناموس رسالت کے محافظ ہیں۔ کاہے کے محافظ ہو تمہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ محمد کے گھر میں آج جنازہ ہو گیا، شادیاں کر رہے ہیں، کیا وجہ، تعلق کیسا؟ بس یہی باتیں بتانی ہے میرے محترم سامنے۔ عزاداروں، بعد شہادت امام حسن، یزید سے شادی کا بعد مروان نے اسے شہادت امام حسن کے بعد شام پہنچا دیا جاتا۔ معاویہ نے ہاتھ پیر بندھوا کر دریا میں پھینکوا دیا، یہ کہہ کر کہ جس نے محمد کے بیٹے سے وفا نہیں کی وہ معاویہ کے بیٹے سے کیا وفا کرے، اس کو وہ سلا ملی۔ زہر کی شیشی آ گئی، یہ زہر ابن اسال نامی طبیب سے تیار کروایا گیا، جس کے لیے طبیب کا کہنا تھا کہ اگر اس زہر کے چند قطرے دریا میں ڈال دیے جائے تو دریا کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ میں کس طرح پڑھوں آپ کے سامنے، میں کس طرح بیان کروں آپ کے سامنے۔ امام حسن کے پرسہ دار بیٹھے ہیں، طلحہ کے رہنے والے، اور یہ عزادہ بانیوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امام حسن کا پرسہ دیں گے، آج آپ رسول کو، آج آپ علی کو، آج آپ سیدہ کو امام حسن کا پرسہ دیں گے۔ عزاداروں، جس کے چند قطرے دریائی مخلوق کو مار دینے کے لیے کافی تھے، وہ پوری زہر کی شیشی امام حسن کو پلا دی گئی۔ سفر 28 ہے، لیکن میرا مولا سال بھر روزوں کی حالت میں رہتا، سال بھر روزے رکھتے، روزے کا مہینہ نہیں لیکن سال بھر روزے کے عالم میں